إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. محترم سامعین کرام، دعوت کے موضوع پر آج آپ نے کئی ایک باتیں سنی، مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے واضح کیا گیا. خلاصہ کلام یہ تھا کہ نوجوانوں کو بالخصوص اور عام لوگوں کو بالعموم دعوت کے کام میں آگے رہنا چاہیے. دعوت کے کام سے پیچھے ہٹ جانا یہ دراصل ایک قسم کی ایمان کی کمزوری ہے. انسان اس دنیا میں دنیا کے پیچھے لگنے کے سبب عمل میں کوتاہی کا شکار ہوتا ہے، اور عمل میں کوتاہی انسان کو اس کی آخرت میں یا تو پیچھے کرتی ہے یا پھر یہ کہ جنت میں داخلے سے بسا اوقات محروم کرتی ہے. انسان جب دعوت کے کام کے لیے نکلتا ہے تو سب سے پہلے شیطان اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ کماؤ گے اور کھاؤ گے کہاں سے؟ اللہ رب العالمین نے کہا: بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، سب سے بہترین زندگی اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی صرف آخرت کی ہے. جس شخص کے دل میں اللہ کے کام کرنے کے سبب یہ خوف آتا ہے کہ اس کی دنیا چلی جائے گی، یا دنیا میں سے تھوڑا بعض حصہ چلا جائے گا، یا اس کی تجارت میں کمی ہوگی، صاف واضح ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے شیطان ہے جو اس کے دل میں یہ بات ڈال رہا ہے. ہاں، پورا وقت نہیں لگانا ہے. آپ سددوا وقاربوا کا معاملہ کریں، اپنا کام کریں، لیکن اللہ نے ایک وقت متعین کیا ہے نماز کا. آپ نماز کے لیے مسجد میں آئیں. اللہ رب العالمین نے ایک فرض متعین کیا ہے، علم حاصل کریں. آپ کو علم حاصل کرنا ہے. ان تمام کاموں کے لیے اسی طرح وقت نکالیں جس طرح آپ اپنے کھانے پینے کے لیے وقت نکالتے ہیں. اس وقت یہ نہیں کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ کھانے کے لیے دکان بند کر دیں گے، کسٹمر چلا جائے گا. کیونکہ چلیے آپ کسی کو کام پہ رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ آپ کی طرح تو نہیں ہو سکتا نا. وہ آپ کی طرح مخلص ہو کر کے آپ کے لیے ڈیوٹی نہیں ادا کرے گا. آپ جتنا اعتماد اپنی ذات پہ کرتے ہیں دوسروں پر نہیں کریں گے. اس کے باوجود آپ جاتے ہیں، کھاتے ہیں. تو کیا آپ کی نظر میں دین کا علم، دین کا پیغام آپ کے کھانے پینے سے کمتر درجے کا ہے؟ یہ بات غور کرنے کی ہے، جنہیں آپ بعد میں سوچیں. دوسری بات، بعض لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ دعوت کے کام میں صرف مثبت کام کریں. ارے نہیں، نگیٹو کچھ نہیں بولے. جہاں آپ نے کوئی تقریر کی، شرک پر رد کر دیا، بدعت کے خلاف بول دیا، دو چار گالیاں پڑی،
تو فوراً آپ کو مثبت اور منفی کا پہلو یاد آ جاتا ہے، یا کسی نے کوئی تحریر لکھی، کوئی بات کہی اور لوگوں نے اس کے پیچھے کمنٹ کرنا شروع کیا، تو فوراً کچھ لوگ لکھنے لگتے ہیں کہ یہ لوگ مثبت کام نہیں کر رہے ہیں۔ مثبت کیا ہے؟ اللہ کے دین کو چھپانا مثبت کام ہے، باطل پر خاموشی اختیار کرنا مثبت کام ہے، شرک کو شرک نہ کہنا مثبت کام ہے، بدعات پر چپ رہنا یہ مثبت کام ہے۔ کون سا مثبت کام ہے جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں؟ اور کس کو آپ نے منفی کام کہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبے میں کہہ رہے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، جبکہ سامنے صحابہ کرام موجود ہیں۔ ضرورت تھی اس منفی بات کو بیان کرنے کی جو ان کی نظر میں منفی ہے۔ بعض لوگوں کی نظر میں بدعت پر رد کرنا منفی کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ بدعت پہ رد کر رہے ہیں، بدعتی کو کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں جائے گا، سامنے صحابہ کرام موجود ہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بدعت پر رد کرنے کی۔ ان لوگوں کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت کام نہیں کیا، آپ نے پوری زندگی بدعت شرک پر رد کیا ہے۔ فلاں عمل شرک ہے، فلاں کام شرک ہے، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، استغاثہ بغیر اللہ شرک ہے، قبر والوں سے اولاد طلب کرنا شرک ہے۔ اگر یہ کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ لوگ موجود ہوتے تو کہتے یہ منفی کام کر رہے ہیں، مثبت کام نہیں کر رہے ہیں۔ دعوت میں امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، اور دونوں مثبت کام ہیں۔ کوئی شخص آپ کو اس باب میں مثبت اور منفی کی تفریق کر کے بھٹکا نہ دے۔ دعوت کا کام ایک بہت عظیم اور بڑی عبادت ہے۔ آپ اس عبادت کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ علماء کرام نے اس دعوت کے کام کو، کیونکہ دعوت کا کام بسا اوقات فرض ہوتا ہے اور بسا اوقات یعنی فرض عین ہوتا ہے، بسا اوقات فرض کفایہ ہے، جبکہ وہ عبادتیں جو فرض نہیں ہیں، جن کو ہم نوافل کے درجے میں رکھتے ہیں، ان کے مقابلے میں فرض عین اور فرض کفایہ زیادہ بہتر ہے۔ اور مان لیا جائے کہ ہم اگر کوتاہ عمل ہے، ہمارے عمل میں کوتاہی ہے، ہم نے کسی کو اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف بلایا اور وہ شخص اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہدایت یاب ہو گیا، آگے چل کر وہ ہم سے بہتر ہوا، تہجد گزار بن گیا، بلکہ بعض لوگ بعض کی عبادت سے، بعض کی دعوت سے اتنے بہتر ہو جاتے ہیں، اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ اتنے بڑے عالم گزرتے ہیں کہ لوگ ان سے ہدایت یاب ہوتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، واقعی کی سند پہ کلام ہے لیکن علماء نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ پہلے ایک چور تھے، لوگوں کے گھر میں چوریاں کرتے تھے، تو کسی بات کو سنا، بعض روایات میں آتا ہے بعض کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اس آیت کو انہوں نے سنا، کہیں چوری کرنے جا رہے تھے تو یہ آیت ان کے کان میں آئی، کوئی پڑھ رہا تھا کہ کیا مومنوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے نرم پڑ جائیں۔ اب دیکھیں یہ ایک آیت ہے، آیت کا ایک ٹکڑا ہے، کوئی ایک گھنٹے کا درس نہیں ہے۔ اللہ جس کو جب توفیق دینا چاہے، کوئی بندہ کہیں گھر میں تلاوت کر رہا، اسے نہیں معلوم کہ میری تلاوت کون سن رہا ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میری اس تلاوت کا کیا فائدہ ہوا ہے، فوراً واپس ہوئے، گئے مکے میں رہے، عمر بھر مکمل اپنی وفات تک وہ مکے ہی میں رہے اور علم سیکھا، اتنے بڑے عالم ہوئے کہ آج دیکھیں بڑی بڑی کتابوں میں بڑے بڑے علماء ان کے اقوال ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ دعوت کے کام کو کہ آ جائے اللہ کے راستے کی طرف، اس ایک جملے کو حقیر نہ سمجھے، چھوٹا نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک جملہ آپ کو جنت میں علماء، شہید، صدیقین اور انبیاء کے ساتھ رکھے۔ اس کام میں کوتاہی، اپنے نفس کو کوتاہ نہیں ہونے دے۔ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن یہ بطور مقدمہ چند باتیں ہیں۔
تاکہ ہم اور آپ اس راہ میں ثابت قدم رہیں۔ میرا ٹاپک ہے کہ اس دعوت کے باب میں انحراف اور اس کے جو اسباب ہیں ان کو بیان کروں۔ میں تمام بیان نہیں کر سکتا، اب میرے پاس صرف 25 منٹ کا وقت ہے۔ میں چند ایک باتیں بیان کروں گا، اور آپ کے ہاں الحمدللہ بڑے علماء آیا کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ مجھ سے بہتر اور مجھ سے اچھا بیان کریں گے۔ دعوت جیسا کہ ہمارے علماء نے بتایا عبادت ہے، اور ہم سے پہلے دو امتیں ہیں جو معروف ہیں، ان میں سے ایک کی گمراہی کا سبب عمل کا نہ کرنا ہے، یعنی علم تھا عمل چھوڑ دیا۔ دوسرے کی گمراہی کا سبب عمل تھا، کافی بہت عمل تھا، لیکن علم نہیں تھا، نصارہ، یعنی عبادت بلا علم انجام دینا گمراہی کا ذریعہ ہے، اور دعوت عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، اس کے شرائط ہیں، اور اس عبادت کو جو کوئی بھی بلا شرائط انجام دے گا، ایسا شخص خود بھی گناہگار ہوگا، خود بھی ہلاک ہوگا، اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالے گا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تعلموا قبل ان يرفع العلم فإن العالم والمتعلم في الأجر سواء۔ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں نقل کیا ہے کہ قبل اس کے کہ علم اٹھا لیا جائے، اور علم اٹھا لیا جائے کیا ہے اس کا طریقہ، کہ علماء کی وفات ہو جائے۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا سے لے کر کے اس کے بعد سے اب تک بڑے بڑے علماء وفات پا چکے ہیں، کہ جب کبھی ہمیں کوئی مشکل پیش آتی تھی ہم انہیں سوال بھیج دیتے تھے، اب وہ نہیں رہے۔ اب کبھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو گنتی کے چند ایک علماء سامنے آتے ہیں، اور اگر یہ چند ایک اٹھا لیے گئے تو پھر اس امت کا کیا ہوگا وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو جب تک ان علماء کا وجود ہے تب تک علم حاصل کر لیں ان کے اٹھائے جانے سے پہلے۔ کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمَ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، عالم اور جو شخص علم سیکھ رہا ہے، آپ سب جتنا اجر مجھے ملے گا اتنا اجر آپ سب کو ملے گا۔ اب ہم نے اس کے پیچھے محنت کی ہے، جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اسے جمع کیا ہے، اسے پھر چیک کرتے ہیں، علماء کے اقوال سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا فہم درست ہے یا غلط ہے۔ محنت کرنے کے بعد ہم آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ صرف آ کر کے بیٹھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ اجر میں ہماری برابری کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا آپ کے اوپر خاص فضل ہے۔ ایسی مجالس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ دعوت کے باب میں جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ سب سے پہلا انحراف، بنیادی انحراف بلا علم دعوت کا کام کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دعوت کا کام تو خیر ایمان کے بعد آتا ہے، ایمان لانے کے لیے علم کی شرط لگا دی، کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعْلَمْ پہلے علم حاصل کرو، جان لو، جان لینا یعنی علم حاصل کرنا، سیکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے، کیسے نہیں ہے، اور اگر ہم نے اس کو کہہ دیا تو کب تک ہمارا یہ جملہ، یہ کلمہ محفوظ رہے گا، اور کن باتوں کی بنیاد پر اور اسباب کی بنیاد پر ہمارا یہ کلمہ ضائع ہو جائے گا۔ ان تمام امور کو سیکھو، ایمان لانے سے پہلے بھی کہ اللہ کون ہے، کیا صفات ہیں، اللہ رب العالمین کی کیا مخلوقات ہے، سیکھو۔ ایمان لے آئے، اب یہ سیکھو کہ اس ایمان پر ثابت قدم کیسے رہے، ہدایت پر باقی کیسے رہیں۔ تو علم حاصل کرنا ایمان کے لیے بنیادی شرط ہے، اور پھر ایمان پر ثابت رہنے کے لیے علم سیکھتے رہنا، ہمیشہ اس میں اضافہ کرنا یہ ضروری ہے۔ دونوں چیزیں جب ملیں گی تو انشاءاللہ بإذن اللہ آپ اپنی زندگی میں اور موت تک ہدایت پہ قائم رہیں گے۔
इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, या अय्युहन्नास तअल्लमुल कुरआन, लोगो कुरान का इल्म हासिल करो। फ़इन्न अहदकुम ला यदरी मता युख्तल्लु इलैह, तुम में से कोई भी नहीं जानता कि कब उसकी तरफ लोगों की हाजत हो जाए। अब इस ताल्लुक से एक तवील वाक़या है। खुलासा यह है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने एक अंसारी साहबी को कहा कि चलो हम लोग फलां शख्स के पास जाकर के इल्म हासिल करते हैं, सीखते हैं। तो उन्होंने कहा, अंसारी साहबी ने, कि क्या आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े सहाबा किराम मौजूद हैं और लोग आपके मोहताज होंगे, आपके पास आएंगे इल्म सीखने के लिए? यानी उन्हें अजीब लगा कि छोटे शख्स, अभी नौजवान भी नहीं हुआ सही से, या नौजवानी पर कदम रखा है, और ये कह रहे चलो इल्म सीखते हैं। अरे इतने बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, उनके बीच में हमारा क्या काम? तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने उन्हें छोड़ दिया और गया मैं इल्म सीखने के लिए। कहते हैं बाद में जब उस शख्स ने मेरे इर्द गिर्द लोगों की भीड़ देखी तो कहा कि यह शख्स मुझसे ज्यादा ज़ी इल्म और ज़ी फहम था। तो हमें अभी नहीं पता कि हमारे इस इल्म सीखने का फायदा हमें क्या मिलेगा, क्या लोगों को मेरी हाजत होगी या नहीं होगी। ये बात दूसरे दर्जे की है, दूसरे नंबर पे है। पहली यह है कि हमें इल्म सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि नंबर एक, अपने आप से जहालत दूर करनी है। नंबर दो, चूंकि मैं इल्म को समझ सकता हूं, मेरा हाफजा कवी है, मैं इल्म महफूज कर सकता हूं, इसलिए मैं इल्म सीखूंगा। और हो सकता है कि किसी वक्त अगर इनमें से किसी की हाजत मुझ तक आ गई तो मेरे लिए तो यह शरफ की बात है कि मैं किसी के काम आ सकूं। और शरफ यकीनन बहुत आली उस वक्त होता है जब वो हाजत आखिरत वाली हो। दुनियावी हाजत में अगर आपने किसी की मदद कर दी तो यह तो बहुत बड़ी बात है, आखिरत में आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर उखरवी हाजत में आपने मदद की तो यह तो और बड़ा काम है, बड़े फजीलत की बात है। तो इल्म हासिल करें। इसको भी इसको इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अपनी मुसन्नफ में नकल किया है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तफ़क़्क़हू क़ब्ल अन तसूदू, इल्म हासिल करो और फ़िक़्ह हासिल करो कबल इसके कि तुम सरदार बनो। सरदार का मतलब क्या है? दो मतलब है। एक मतलब तो यह है कि आप दुनियावी एतबार से सरदार बने, जैसे किसी जमात का हेड बनना, किसी कौम का लीडर बनना, या एक कहने के एक शहर का हाकिम बनना। यह दुनियावी एतबार से हो गया। दूसरा दीनी एतबार से आलिम बनना, मुफ्ती बनना, काजी बनना, हाकिम बनना। तो कहा कि अगर तुमको लगता है या तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि तुम लीडर बनो और लोगों की रहनुमाई करो इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, तो पहले क्या करो? तफ़क़्क़हू, पहले फ़िक़्ह और इल्म हासिल करो, दीन की समझ हासिल करो। अच्छा, दावत के काम में दूसरा जो मरहला है, दूसरा मसला है वो ये कि बिला इल्म या इल्म उस्ताद से सीखे बगैर दावत का काम करना, यह भी एक बड़ा इन्हिराफ है। आजकल उमूमन मैं कह सकता हूं कि 90% वो लोग जिन्होंने बिला इल्म दावत के मैदान में कदम रखा है, उन्होंने सलफी दावत को सिर्फ नुकसान पहुंचाया है, फायदा कहीं नहीं पहुंचाया। चाहे वो कोई एडवोकेट हो, वकील हो, इंजीनियर हो, या आम कोई भी शख्स हो,
جس نے اس فیلڈ میں بلا علم قدم رکھا ہے اس نے غلطیاں کی ہیں اور لوگوں کو غلطیوں کی طرف بلایا ہے. کچھ ہیں جو لوگوں کو بظاہر یہ دکھاتے ہیں وہ سلفی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ اخوانی اور جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی دعوت جماعت اسلامی کی دعوت ہوتی ہے، اور اپنا چہرہ، اپنا لباس یا اہل حدیثوں کے سامنے آئیں گے، سلفیوں کے سامنے آئیں گے تو سلفی بن کر کے رہیں گے. اگر کوئی شخص سلفی ہوتا، یا ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، وہ کبھی بھی یہ جرات نہیں کر سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت کو چھوڑ کر کے اپنے طریقے سے دعوت کا کام کرنا شروع کر دے. کبھی نہیں کر سکتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، جس کو ہمارے بعض احباب نے جس کی تلاوت بھی کی، کہا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کے راستے کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. انا ومن اتبعنی، میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری اتباع کی. قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ادعو الی اللہ علی بصیرہ ای علی ھدی، کہ ہدایت کی بنیاد پر. اور ہدایت کہاں ہے؟ قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے. اور جس شخص نے قرآن و حدیث کا علم نہیں لیا ہو وہ کہاں سے ہدایت کی بنیاد پہ دعوت دے گا؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جن و انس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ کو جن و انس کی طرف بھیجا ہے تاکہ ان کے درمیان دعوت کا کام کریں. اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَكُلُّ مَنِ اتَّبَعُهُ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، کہا يَدْعُو إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کی، اس راستے کی دعوت دیتے ہیں جس راستے کی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. عَلَى بَصِيرَةٍ وَيَقِينٍ وَبُرْهَانٍ عَقْلِيٍّ وَشَرْعِيٍّ، بصیرت کے ساتھ جو بول رہے ہیں اس کے یقین کے ساتھ کہ یہ حق ہے. کہا وَبُرْهَانٍ عَقْلِيٍّ وَشَرْعِيٍّ، عقلی اور شرعی ہر طرح کے دلائل کے ساتھ دعوت دی ہے. اب جنہوں نے شریعت کو پڑھا نہیں ہے وہ کیسے برہان شرعی کے ساتھ دعوت دے سکتا ہے؟ لہذا ان کی دعوت صرف اور صرف یا اکثر و بیشتر لاجک پہ مشتمل ہوتی ہے. جواب دیں گے تو لاجک یہ کہتی ہے، کوئی سوال کرے گا تو یہ لاجیکل سوال ہے. دلائل معدوم ہوتے ہیں. ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں، راوی ہیں، کہ علی رضی اللہ عنہ مر بقاص، ایک شخص کے پاس سے گزرے جو قصہ گوئی کر رہا تھا. مسجد میں بیٹھ کر کے، کوفہ کی ایک مسجد میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اتعرف الناسخ والمنسوخ، ناسخ اور منسوخ کا علم ہے تمہیں؟ تو کہا نہیں، میں نہیں جانتا ہوں. تو کہا ہلکت و اہلکت، تم خود بھی ہلاک ہو گئے اور تم نے لوگوں کو بھی ہلاک کیا. یعنی ناسخ و منسوخ شریعت کے علوم کا ایک حصہ ہے، صحیح ضعیف ایک حصہ ہے، اصول اور قواعد کا علم ہونا ایک حصہ ہے. ان علوم کے بنا اگر کوئی شخص عوام میں بیٹھ کر کے دعوت کا کام کر رہا ہے، اس نے ان علوم کو نہیں سیکھا ہے، تو کہا ہلک و اہلک. اچھا، علوم تو بہت سارے تھے، ایک علم ناسخ و منسوخ کا علم نہ ہونا، کہا کہ اگر صرف یہ کمی ہے تو خود بھی ہلاک اور سب کو ہلاک کر. ان لوگوں کی دعوت کو دیکھیے جنہوں نے نہ سورہ فاتحہ صحیح سے پڑھی ہوتی ہے، نہ جنہیں عین اور قاف اور ہا صحیح سے نکالنے آتی ہے، نہ انہیں کسی
نہ انہوں نے اصول الفقہ سمجھا ہوتا ہے، نہ انہوں نے قواعد سمجھے ہوتے ہیں، اور عوام میں بیٹھ کر کے صرف عوام کو سمجھانا نہیں بلکہ عوام کے سامنے فتویٰ بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں صرف وہ قصہ گوئی کر رہے تھے، یہ نہیں بتا رہے تھے یہ دین ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ باطل ہے، بلکہ کہہ رہے تھے کہ فلاں کا ایسا تذکرہ ہے۔ جب قصہ گوئی کے لیے تعریف الناسخ والمنسوخ کا سوال کیا گیا تو یہ لوگ جو دین بتا رہے ہیں، جو حرام و حلال بتا رہے ہیں، کیا ان سے ہمارا یہ سوال جائز نہیں ہے؟ اور اس بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام فلاں ہے۔ تو کہا نہیں، تم وہ ہو جو اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہو، تم ابو یعرفوننی یہ لفظ استعمال کیا کہ تم وہ ہو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ مجھ کو جاننے لگے، میری معرفت ہو جائے، میں مشہور ہو جاؤں۔ تو علم حاصل پہلے کرے اور اس کے بعد جب اساتذہ نے آپ کو کہہ دیا کہ ہاں اب آپ متقن ہو گئے، تب آپ دعوت کا کام کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، یعنی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لا یبع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین، ہمارے بازار میں وہی شخص بے کرے، خرید و فروخت کرے، لین دین کرے جو دین میں فقاہت حاصل کر چکا ہو، دین کا اچھا خاصا علم ہو اس کے پاس، یعنی کم از کم جو معاملہ کر رہا ہے خرید و فروخت کا، اس معاملے کے تعلق سے اس کے پاس جانکاری ہو۔ فقہ فی الدین کے بنا جب خرید و فروخت اور لین دین جائز نہیں ہے تو فقہ فی الدین کے بنا علمی لین دین کیسے جائز ہوگا؟ آپ کسی کو دنیاوی سامان دے رہے ہیں، یہ فقہ فی الدین کے بنا جائز نہیں ہے، اور اخروی سامان فقہ فی الدین کے بنا لینا جائز ہو گیا۔ در حقیقت یہ لوگ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، اور ان کا عموماً یہی ہوتا ہے۔ اس تعلق سے بہت سارے آثار منقول ہیں علماء کے، وقت ہمارے پاس کم ہے ورنہ میں انہیں پڑھتا اور بتاتا کہ جن لوگوں کا کوئی استاد نہیں ہوتا ان کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور اچھائیاں درست باتیں کم ہوتی ہیں، اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ہر دوسرے دن غلطی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب رد کیا جاتا ہے تو رجوع کرتے ہیں، بولتے ہیں غلطی علماء سے بھی تو ہوتی ہے۔ علماء سے غلطی ہوتی ہے لیکن علماء سے غلطی علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور تم سے جو غلطی ہوتی ہے وہ تمہارے جہل کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یہ فرق ہے۔ اور اسی فرق کو سامنے رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور غلطی کر بیٹھتا ہے تو اسے ایک ثواب ہے، اور اگر درست کرتا ہے تو 2 ثواب ہے۔ اور اسی فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابی آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ ایک صحابی تھے جن کے سر میں زخم ہو گیا تھا، انہوں نے پوچھا کہ ہمیں اجازت ہے تیمم کرنے کی؟ تو لوگوں نے کہا نہیں تم تیمم نہیں کر سکتے ہو۔ تو کہتے ہیں غسل کیا تو وفات ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ چلو غلطی ہو گئی، عالم سے بھی غلطی ہوتی ہے، یہ نہیں کہا کہ قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے اس صحابی کو قتل کیا، اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے۔ ہر وہ شخص جس نے علم حاصل نہیں کیا ہے اور بلا علم فتویٰ دیتا ہے اور غلطی کرتا ہے اور اس کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا لاحق ہوگی۔ یہ آسان نہیں ہے، آپ کے جو من میں آئے کر لیجئے، یہ دین ہے۔ اگر اس دین میں آپ نے اپنی مرضی کا ایک عمل کیا تو گمراہی کا دروازہ اپنے لیے کھولا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تو صرف یہ کہا ہے کہ صرف علماء ہی دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ نہیں، دعوت کے 2 درجات ہیں، ان کو یاد رکھیں۔
ایک درجہ ہے جس میں عوام کی تربیت، عوام کو نصیحت، عوام کو سکھانا اور اس طرح کا مجمع لگانا، منبر کا استعمال کرنا، یہ چیزیں ان کا اہل صرف اور صرف عالم ہے. اور جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی گزرا ہے، یہاں صرف اور صرف علماء بیٹھیں گے، کیونکہ یہ انبیاء کا اصل کام، یہ انبیاء کا ہے. منبر و محراب کن کی ملکیت ہے؟ اصل تو یہاں پر انبیاء کا کام تھا. اب انبیاء نہیں رہے تو انبیاء نے کچھ لوگوں کو وارث بنایا ہے اور وہ علماء ہیں. تو جب تک کوئی شخص علم حاصل کر کے علماء کی فہرست میں شامل نہیں ہوگا تب تک وہ اس جگہ پر بیٹھنے کا اہل نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص یہاں بیٹھے انہیں پکڑ کے اتار دے نیچے، کیونکہ وہ ظالم ہے، دوسروں کے حق پہ وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. کوئی شخص آپ کے گھر میں آ کر کے آپ کی خاص جگہ پر بیٹھ جائے، آپ برداشت کر لیں گے جتنا بھی اچھا ہو. جب تک وہ اہل نہیں ہوگا وہاں پر بیٹھنے کا تب تک نہیں بیٹھ سکتا. تو میرے بھائیوں، دعوت کا ایک درجہ ہے جو صرف علماء کے لیے خاص ہے. دعوت کا دوسرا ایک درجہ ہے جو عوام کے لیے بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو باتیں علماء سے سنتا ہے انہیں اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوست اور احباب میں پھیلائے. اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کے ذریعے بیان کیا، بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اب عالم جو ہوگا وہ تو ایک آیت پڑھ کے عالم نہیں بن جائے گا کہ اس حدیث کو لے کر دندناتے پھرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آیت بھی ہو تو دعوت کا کام کرو. تو ایک آیت ہو تو اجتہاد کر لیجئے گا، ایک آیت پڑھ کر کے آپ فتوی بازی کرنے لگیے گا. ایک آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے سنا ہے اس کو آپ آگے تک پہنچائیں، جیسے سنا ہے ویسے پہنچائیں، مرچ مسالہ نہ لگائیں. یہ ہے تبلیغ. اور اسی لیے بعض علماء نے لفظ دعوت اور لفظ تبلیغ میں فرق کیا ہے. تو یہ کام تو درست ہے، لیکن اب ایک آیت پہنچانے کے لیے جائے تو اب آپ نے دیکھا اچھا 4-5 لوگ بیٹھ کر کے سننے لگے تو اس میں تھوڑی سی چیزیں ایڈ کر کے اور اس کے بعد اپنے آپ کو جبہ قبہ پہن کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگے. اگر آپ نے یہ کیا تو پھر اس آیت کی روشنی میں کہ قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ آپ غلط ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق آپ خود ہلاک ہوں گے اور لوگوں کو ہلاک کریں گے. اب آئیے دوسرا انحراف. دوسرا انحراف دعوت کے باب میں عقیدہ توحید کی دعوت سے کوتاہی. جتنی گمراہ جماعتیں ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا ایک مشن ہے. کسی کا مشن عام مسلمانوں کی، تمام مسلمانوں کی تکفیر ہے. کسی کا مشن یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو بلا کسی عمل کے جنت میں داخل کروایا جائے، نماز چھوڑ دی جائے، مساجد خالی کروا دی جائے، صرف اور صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والے جنت میں چلے جائیں گے. کسی کا مشن یہ ہے کہ سب کو نکال کر کے راستے پر حکومت کے خلاف کھڑا کر دو، سب کے ہاتھ میں ایک ایک اسلحہ تھما دو، کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، البتہ اپنی جانیں گنوا کر کے آئیں گے. کسی کا مشن یہ ہے کہ بیٹھ کر کے مسجد میں 24 گھنٹے دن رات اللہ 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 کرتے رہیں. گھر میں کیا مسائل ہے، کتنے عقائد اس نے صحیح سیکھے ہیں، کتنے غلط ہیں ان کے پاس، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہر جماعت کا اپنا اپنا الگ ایک نظریہ ہے. حق نظریہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، جیسا کہ شیخ نے بیان کیا. کافل یکن اول ما تدعوہم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ. پہلا جو سب سے پہلا کام ہوگا، سب سے پہلا پہنچتے ہی دعوت کی ابتدا
शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह से। और बाज़ रिवायत में इला अय्युहिदुल्लाह, यहां तक के वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को जान ले और पुख्ता हो जाए। आप देख लें, बतौर मिसाल जमात इस्लामी को उठा ले, इनका काम सिर्फ और सिर्फ इकामत दीन के नाम पर हुक्मरानों के खिलाफ भड़काना है। इकामत दीन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को रास्ते पर खड़ा करना है। और जब इन्हें कहा जाता है तौहीद उलूहियत, अकीदा तौहीद, तो कहते हैं नहीं नहीं, वो जो महलों में शिरक होता है वो बड़ा है, और ये जो कब्रों पे शिरक होता है ये तो कुछ भी नहीं। यानी अगर हाकिम जालिम हो तो इनके नजदीक वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक हो रहा हो तो इसको ये लोग बर्दाश्त कर लेंगे। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया को भेजा ही इसलिए था ताकि इबादत में शिरक खत्म हो। वलक़द बासना फी कुल्ली उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करें। तो इस इबादत में झगड़ा था, और इस इबादत में अल्लाह को खालिस करने के लिए अंबिया और रसूल का सिलसिला जारी किया गया। और इन लोगों के नजदीक इन तमाम आयात का मफहूम यह है कि नहीं नहीं, दीन को कायम करने के लिए यानी हुकूमत बनाने के लिए अंबिया और रसूल का सिलसिला जारी किया गया। अगर हुकूमत बनाने के लिए सिर्फ अंबिया और रसूल का सिलसिला जारी किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मबूस किए गए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को चाहिए था कि उनको खिलाफत दे करके, हुकूमत दे करके मबूस करते। क्यों 13 साल मक्के में परेशान रहे, उसके बाद जाकर के मदीने में मेहनत करने के बाद उनको हुकूमत मिली? तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ अवाम के और नौजवानों के ज़हन को भड़काने के लिए अपनी दावत फैलाते हैं। इनकी दावत तौहीद नहीं है, इनकी दावत सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पाने की दावत है। तीसरा इन्हिराफ, बातें इसमें बहुत हैं लेकिन चलिए इंशाअल्लाह इस पे फिर कभी बात होगी। तीसरा इन्हिराफ दावत के ताल्लुक से यह है कि लोग अम्र बिल मारूफ का काम बहुत अच्छे से करते हैं, वो भी खालिस नहीं, लेकिन नहीं यानी मुनकर से बचते हैं। तो जब आप इन्हें कहेंगे कि फुला पर रद्द करो, फुला बिदत है, तो कहेंगे नहीं नहीं तुम उसको कुछ नहीं बोले, ये उसको कुछ नहीं बोले, हमारी जमात में सब कोई आकर के रहेगा। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करता है वो भी रहेगा, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में कोताही और कमी करता है वो भी रहेगा। हर तरह के लोग उनकी जमात में रहेंगे। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दावत के ताल्लुक से कहा वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, कि तुम में से एक उम्मत, एक गिरोह होना चाहिए जो खैर की दावत दे। और खैर क्या है? दो चीजें, का यअमुरूना बिल मारूफ, नेकियों का, अच्छे कामों का हुक्म देते हैं, व यनहौना अनिल मुनकर, बुरे कामों से रोकते हैं। और बुरा काम क्या है? सबसे बुरा काम इस रूए जमीन पर जो पाया गया वो शिर्क है, और ये लोग शिर्क से रोकने से मना करते हैं। कहते हैं ये नहीं कहो बरेलवियों को कि तुम कब्रों पर जो जाकर सजदा करते हो वो शिर्क है। दूसरा सबसे बुरा काम बिदत है, और ये लोग बिदत पे इनकार को गलत समझते हैं। और उसके बाद गुनाहों का दर्जा आता है, बल्कि इसके बरअक्स ये खुद भी, इनकी पूरी जमात वाले और जिन्होंने इस जमात को कायम किया है, मौलाना मौदूदी साहब, तमाम ने
صحابہ کرام جیسی عظیم شخصیت میں سے بعض صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کی ہے، برا بھلا کہا ہے۔ کیا یہ خیر کا کام تھا؟ امر بالمعروف تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جاہلیت کا لفظ استعمال کیا جائے؟ اور اس پر اگر ہم انکار کریں اور رد کریں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں رد نہیں کرو، بلکہ انہوں نے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور انہیں بھی اپنا بھائی کہا جو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو کافر کہتے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو کافر کہیں، ایسے شخص کے ایمان کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں کہ جائے کہ ہم ان کے ساتھ دعوت کا کام کریں، ان کو بھائی کہیں۔ چونکہ باتیں اور بھی ہیں، لیکن بالاختصار 2 منٹ کے اندر دعوت کے باب میں ایک آخری انحراف کا تذکرہ یہ ہے کہ منحرفین اور اہل بدعت کو سننا۔ متعدد سلف نے بلکہ امام بغوی رحمہ اللہ نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے کہ اہل بدعت سے مناظرہ نہیں کیا جائے گا، ان کی باتیں نہیں سنی جائیں گی اور ان کی کتابوں میں دیکھا بھی نہیں جائے گا، ان سے کوئی استفادہ کوئی فائدہ نہیں کر سکتے۔ تو اہل بدعت کو سننے، ان کی کتابوں کو پڑھنے سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس پر اجماع ہے، یعنی تمام صحابہ تابعین تمام متفق ہیں کہ اہل بدعت کی باتیں نہیں سنی جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، دعوت کا کام ضرور کریں، علم ضرور سیکھیں، لیکن صحیح طریقے پر دعوت کا کام کریں اور صحیح طریقے پر علم سیکھیں اور صحیح لوگوں سے سیکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے تمام جہود اور محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی گمراہی اور فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔